السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. سامعین کرام، درس قرآن کا سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس سلسلے کو مبارک بنائے، نفع بخش بنائے اور دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بنائے، آمین یا رب العالمین۔ آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید کی شروعات سورۃ الفاتحہ سے ہوتی ہے، اس لیے سورہ فاتحہ کے حوالے سے آج کے درس میں کچھ باتیں رکھی جائیں گی۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ سورۃ الفاتحہ کہاں نازل ہوئی۔ اس سلسلے میں اہل علم کی کئی رائے ہیں۔ بعض علماء نے کہا کہ یہ سورت مکہ میں نازل ہوئی، کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ سورت مدینہ میں نازل ہوئی، اور کچھ نے کہا کہ یہ 2 مرتبہ نازل ہوئی، ایک مرتبہ مکہ میں اور ایک مرتبہ مدینہ میں۔ بعض علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ بعض حصہ مکہ میں اور بعض حصہ مدینہ میں نازل ہوئی، اور اکثر اہل علم نے اس چیز کو راجح قرار دیا ہے، صحیح قرار دیا ہے کہ سورۃ الفاتحہ مکی سورت ہے۔ اس سورت میں کل 7 آیتیں ہیں۔ سورۃ الفاتحہ کے متعلق جو اہم بات ہے اس کے ناموں کے تعلق سے، یہ وہ عظیم سورت ہے جس کے کئی نام بتائے گئے ہیں۔ ایک نام ہے فاتحۃ الکتاب، یعنی قرآن مجید کی شروعات اسی سورت سے ہوتی ہے، اور اس کا دوسرا نام ہے ام الکتاب، یہ قرآن کا اصل ہے، اساس ہے۔ ایک نام بتایا گیا کہ اہل علم نے کہا کہ یہ ام القرآن۔ اسی طریقے سے ایک نام بتایا گیا سورۃ الحمد، الحمدللہ رب العالمین۔ اسی طریقے سے ایک نام بتایا گیا الصلاۃ، سورۃ الصلاۃ، نماز کی سورت، یعنی یہ وہ سورت ہے جس میں نماز پڑھا جاتا ہے، اس کا پڑھنا ضروری ہے۔ ایک نام بتایا گیا سورۃ الشفاء، یعنی یہ وہ سورت ہے جس کے پڑھنے سے شفا ملتی ہے۔ ایک نام بتایا گیا سورۃ الرقیہ، جھاڑ پھونک جس سے کیا جاتا ہے، دم کیا جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک نام اس کا یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ اساس القرآن ہے۔ اس کا ایک نام الواقعہ بھی ہے، الکافیہ بھی ہے۔ اہل علم نے نام بتایا ہے سورۃ الصلاۃ والکنز، یعنی یہ سورت خزانہ ہے۔ ایک نام ہے السبع المثانی، القرآن العظیم۔ سورۃ الفاتحہ کے ناموں کے سلسلے میں جس کے کئی نام ہوتے ہیں، یہ اس کی اہمیت اور افادیت پر دلالت کرتا ہے۔ سورۃ الفاتحہ کا مقام اور مرتبہ بہت ہی اعلیٰ اور بہت ہی عظیم ہے، اس لیے اہل علم نے کئی ناموں سے تعبیر کیا ہے۔ سورۃ الفاتحہ کے فضائل کے حوالے سے ایک آخری بات کہہ کے بات ختم کر رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ سورۃ الفاتحہ جسے ہر نماز میں پڑھنا ضروری ہے، اس کے بغیر نماز کا تصور نہیں کیا جا سکتا ہے۔ نماز تبھی ہوگی، رکعت تبھی ہوگی جب آدمی سورۃ الفاتحہ پڑھے گا۔ وہ نماز، وہ رکعت جس میں سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھی گئی، وہ نماز نہیں کہلائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اسی لیے علماء نے ارکان اسلام میں سورۃ الفاتحہ پڑھنے کا حکم دیا ہے، یہ ارکان اسلام میں سے ہے، اس کا پڑھنا بہت ہی ضروری ہے۔ اب وہ چاہے نماز سری ہو یا جہری ہو یا انفرادی طور پر ہو یا جماعت کے ساتھ ہو، فرض نماز ہو، نفل نماز ہو، سنت ہو، نماز کی ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کا پڑھنا ضروری ہے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا۔
آئیے اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن و حدیث کی باتوں کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. تقبل یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.